جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو مدنی چینل کے اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ بہت دلچسپ اور علم دین پر مشتمل ہے، لیکن ساتھ ساتھ بڑی دلچسپی کا یہ سبب بننے جا رہا ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک خاص کیٹیگری کی آڈینس جو ہے وہ موجود ہے۔ کون لوگ ہیں وہ، ان کا کیا تعارف ہے، اور وہ سب کہاں سے آئے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ جاننا ہے۔ لیکن آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور پروگرام کو آخر تک آپ نے ملاحظہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج کا جو یہ پروگرام ہے بڑا ہسٹوریکل ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں قبلہ استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں کچھ نہ کچھ ہم مدنی پھول آپ سے لیا کرتے ہیں، تو فارمیٹ کے مطابق کچھ آپ مدنی پھول جو ہے وہ ناظرین کو عطا کیجئے، پھر انشاءاللہ ون بائی ون آج کی جو آڈینس ہے ان سے سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ کسی بھی کام میں استقامت کا ہونا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک کے بارگاہ میں وہ عمل کہ جو بھلے مقدار کے اعتبار سے کم ہو لیکن مستقل ہو، اس عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے جو مقدار میں تو زیادہ ہو، تعداد میں تو زیادہ ہو، لیکن اس میں استقامت نہ ہو۔ صحیح۔ تو ہمیں اپنی دینی کاموں کے اندر، اپنی عبادات کے اندر استقامت کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقامت جو ہے وہ ملے کیسے؟ تو اس کے لیے دو تین باتیں ہیں، اگر اس کو بندہ دھیان میں رکھے تو جس چیز کے اندر ان باتوں کا ہم خیال رکھیں گے انشاءاللہ استقامت ملے گی۔ سب سے پہلی بات، جی، اس چیز کے بارے میں ہمارا پیشنیٹ ہونا، اس کے لیے ہمیں دل و جان کے ساتھ لگاؤ ہونا، یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ جس کام میں ہماری توجہ بہت زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ اس میں استقامت ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کام میں استقامت چاہیے اس کام کے ماہر کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا دوستانہ لگا لیں۔ اب درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو کسی درود پاک کی کثرت کرنے والے کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے۔ آپ نمازی بننا چاہتے ہیں تو نمازی کے ساتھ آپ کی دوستی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تیسرا یہ کہ جس کام میں آپ کو استقامت چاہیے تو اس کی تعداد اور اس کا جو وقت ہے وہ آپ مقرر کر لیں۔ بعض اوقات ہمیں جوش چڑھتا ہے تو ہم ہزاروں درود پڑھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں تو کئی کے دن گزر جاتے ہیں۔ جی۔ تو اگر آپ نے 50 دفعہ 300 بار 313 مرتبہ 500 مرتبہ درود پڑھنا ہے، صحیح، تو تعداد بھی مقرر ہو اور کس وقت پر پڑھنا ہے یہ بھی مقرر ہو۔ تو دیگر عبادات میں بھی یہ ایک مدنی پھول ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس کام میں آپ کو استقامت چاہیے اس کام کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن و حدیث اور اولیاء کرام بزرگان دین نے جو ارشادات فرمائے اس کا مطالعہ کرتے رہیں۔ صحیح۔ تو اگر ان چار چیزوں کو بندہ پیش نظر رکھے تو کسی بھی کام میں انشاءاللہ عز و جل اس کو استقامت نصیب ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست مدنی پھول ہے۔ ناظرین، آپ کے لیے بھی یہ بڑی یوں کہیے کہ اگر آپ استقامت چاہتے ہیں اور وہ آپ کو استقامت مل نہیں پا رہی تو یہ چار اصول ہیں، یہ چار باتیں ہیں، انہیں آپ اس کام کے لیے اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ کر لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ جس کام میں استقامت چاہتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ کامیابی آپ کو ملے گی اور خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ کام آپ کا تکمیل کو پہنچے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے بڑھتے ہیں حاضرین کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج حاضرین میں سے ہم سے کیا کیا سوالات اور کس کس طرح کے سوالات جو ہے یہ پوچھ رہے ہیں۔ اکثر خوابوں میں پانی بہت دکھتا ہے، سمندر، پانی، اس طرح سے کوئی دیکھنا کیسا خواب کے اندر؟ سمندر کا دیکھنا یہ بنیادی طور پر کسی بڑے شخص سے معاملہ درپیش ہونے، کسی بڑی اتھارٹی سے، کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ معاملہ درپیش ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے جن دنوں جس نے خواب دیکھا ان دنوں کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو۔ اور آپ نے کہا کہ پانی نظر آتا ہے، تو پانی مختلف قسم کا ہو سکتا ہے۔ مثال ہے گدلا پانی ہے، میلا پانی ہے، صاف پانی ہے۔
تو اگر پانی کو صاف ستھرا اور اچھی کنڈیشن میں بندہ دیکھے تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے، اس کی اچھی تعبیر ہوتی ہے، اور اگر گندا پانی دیکھتا ہے تو وہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو اگر گندا، میلا، کیچڑ والا پانی دیکھے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل اس کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما۔ اور سمندر کو دیکھے تو اگر واقعی اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے، کسی بڑے شخص کے ساتھ، کسی پرسنالٹی کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہونا ہے، تو اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرے، اور جس طرح کا وہ معاملہ ہے اس طور پر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ جی مزید اور کون سوال پوچھنا چاہیں گے؟ اکثر مرتبہ زندگی میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسا پہلے بھی کبھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، دراصل ایسا ہوا نہیں ہوتا، یا کیا وہ ہم نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے، یا کیا اس کی آپ رہنمائی فرما دیں۔ جی، بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر ہوتے ہیں، جی، اور ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ تو بالکل ہو سکتا ہے خواب کے ذریعے کسی مستقبل میں پیش آنے والا واقعہ بندے کو دکھایا جاتا ہے۔ جب بندہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا ریئل ہوتا ہے، گویا کہ بندہ ریئلٹی کے اندر وہاں پر موجود ہے۔ تو بعض اوقات تو خواب کے ذریعے بھی اس سچویشن کو بندہ کچھ عرصہ پہلے دیکھ چکا ہوتا ہے، تو اس کے خیال میں وہ بات ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے نے تصور کے اندر، یعنی کہ جاگتے ہوئے کسی سچویشن کو ذہن کے اندر لایا ہو اور بہت زیادہ اس کے اندر انوالو ہو گیا ہو۔ اب وہ جو امپیکٹ ہے ہمارے سوچ پر، ہمارے لاشعور پر، وہ اتنا مضبوط اور سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ جب وہ فیوچر کے اندر، ریئلٹی کے اندر سچویشن آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس سے گزر چکا ہوں۔ تو یہ دونوں صورتیں بالکل ہو سکتی ہیں۔ تو بندے کو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل، اگر میں نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے، اس کی اچھی سچویشن ہے، اچھی تعبیر ہے، تو میرے حق میں ظاہر فرما، اور اگر کوئی بری چیز ہے جس کا برا امپیکٹ ہے تو بندہ اس سے پناہ مانگے، تو اللہ پاک بندے کو اس سے پناہ بھی عطا فرماتا ہے، اور بندہ اس سچویشن سے اپنے آپ کو بچانے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا جو سوال تھا وہ بالکل درست ہے، اس طرح سے بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی مزید اور کون سوال پوچھیں گے؟ جی۔ اکثر میں دیکھتا ہوں خواب میں یعنی کہ درباروں کی تصاویر وغیرہ، یعنی عرس میں شرکت کرنا یا مزاروں پہ جانا، تو پھر تھوڑے ٹائم میں ایسا ہوتا ہے یعنی کہ وہاں پہنچ بھی جاتا ہوں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، یعنی کہ اس طرح ماحول رہتا ہے، معمول بنا رہتا ہے الحمدللہ، سالوں سال سے یعنی سسٹم رمضان میں، اسے مقدس مہینوں میں، رجب میں، شعبان میں، اس طرح کے عرس وغیرہ میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے تو خواب وغیرہ آتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے رات میں، پھر صبح ایک دم سے یعنی اچانک سے حاضری کا بھی شرف ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی تعبیر وغیرہ؟ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا اور مبارک خواب ہے۔ ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حفاظتی امور والی یونیفارم کے اندر مزارات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی، تو دیکھیے، دعوت اسلامی کے 80 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، اور اس میں جو بھی کام کرنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی جو بیسک ایک نیت ہوتی ہے وہ اللہ پاک کے دین کی خدمت ہوتی ہے۔ اب کوئی حفاظتی امور میں ہے، تو کوئی المدینۃ العلمیہ میں ہے، تو کوئی آئی ٹی کے اندر ہے، تو ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہماری مبلغین کی بھی ہوتی ہے، اور یہ ہر وقت تو اس یونیفارم میں نہیں ہوتے، جب اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں، اپنا ڈیوٹی ٹائم ان کا ختم ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ ان میں درس بھی دیتے ہیں، ان میں بیان بھی کرتے ہیں۔ تو حفاظتی امور والے بھی مزارات کے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے اچھا خواب بیان کیا ہے، اور اولیاء کرام سے محبت تو ہماری روح کی غذا ہے، یعنی کہ دین پر چلنا ہمارے لیے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے سے آسان ہوتا ہے، اور ان کے مزارات کی جو برکتیں ہیں وہ دنیا بھر میں جو بھی مسلمان ہیں سب یہ جانتے ہیں۔ تو چونکہ محبت ہوتی ہے بندے کو، تو بندہ مزار شریف کی جو ہے وہ زیارت بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات کسی خاص بزرگ کے ساتھ کسی کو بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، تو بندہ ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو ان کے مزار کی بھی زیارت کرتا ہے۔ البتہ یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ جس بزرگ کے مزار کی آپ نے خواب میں زیارت کی، تو ان کی خاص برکت ملنے کی یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور آپ نے یہ کہا کہ میں وہاں پر ریئلٹی میں بھی پہنچ جاتا ہوں، تو بالکل خوشخبریاں بھی خواب کے ذریعے بندے کو ملتی ہیں، اور یہ علماء نے بیان فرمایا کہ جو اپنے آپ کو مکہ پاک میں دیکھے، مدینہ پاک میں دیکھے، تو امید ہے کہ وہاں پر اس کو حاضری بھی نصیب ہوگی۔ تو خواب کے ذریعے مزارات اولیاء کی، مقدس مقامات کی زیارت یہ مسلمان کے حصے میں آتی رہتی ہے، تو اچھا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مبارک خواب ہے۔
بہت اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے. اسد بھائی خواب تو انہوں نے اچھا دیکھ لیا ہے, اور اچھا خواب دیکھنے کے بعد اب ان کو کرنا کیا چاہیے, اس پر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیے جس طرح کا انہوں نے بیان کیا ہے مزارات پر حاضری کے لیے, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسباب کے لیے بندہ کوشش کرے. جی جن بزرگ کی خواب میں زیارت کی یا ان کے مزار کی زیارت کی, تو صحیح. ان بزرگ کے لیے بالخصوص ایصال ثواب بندہ کر دے, دعا کر دے, تو انشاءاللہ ان کی توجہ اور ان کی طرف سے جو اللہ پاک کی رحمتیں ملنے کی جو امید ہے وہ مزید بڑھ جائے گی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جی مزید اور کون سوال کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمندر کے اندر کشتی کے اندر جا رہے ہیں, بہت ساری مچھلیاں پکڑی ہیں, تو چلتے چلتے ایک جزیرہ آیا ہے. جزیرے میں ایک مزار ہے, مزار کسی لیڈیز عورت کا ہے, مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا مزار کس کا ہے. تو مچھلیاں جو پکڑی ہیں وہاں پہ لنگر کے لیے مطلب سب وہ ترکیب بنا دیے, تو اس کے بعد آنکھ کھل گئی, معلوم نہیں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. صحیح صحیح. جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں آپ؟ دیکھیے واضح نہیں ہے کس کا مزار دیکھا. اب عورتوں میں تو امہات المؤمنین بھی ہو سکتی ہیں, صحیح. اور بھی اولیاء کرام جو خواتین میں ہوئیں ان کے مزارات بھی کچھ نہ کچھ معروف ہوتے ہیں بعض اوقات. صحیح. چونکہ مبہم ہے تو کوئی خاص بات بیان نہیں کی جا سکے گی. مجموعی طور پر اولیاء کرام یا کسی نیک خاتون کی قبر کی زیارت کرنا یہ باعث برکت ہی ہے. ٹھیک ہے. ان کے خواب کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے کچھ مچھلیاں جو ہے وہ پکڑی ہیں اور ان کا یہ لنگر کر رہے ہیں. ویسے عموماً مچھلیوں کا لنگر اگر کوئی کرتا ہو تو ایسا کبھی میں نے سنا نہیں ہے, اگر آپ نے کبھی سنا ہو تو یہ ایک جدا بات ہے. البتہ یہ انہوں نے خواب کی حالت میں دیکھا ہے, مچھلیوں کا بنی ہوئی وہ تقسیم لنگر کے لنگر کرنا ہمارے عرف کے اندر بزرگان دین کے نام پر جو نیاز کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے, یا محفل میلاد پر جو ٹھیک ہے. کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے, تو یہ ایک نیک کام ہے ایصال صحیح. ثواب کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا, تو باعث برکت ہے. اور مچھلی کا دیکھنا بھی نعمت ملنے کی علامت ہوتا ہے, تو ٹھیک. کس اعتبار سے بھی ان کا خواب اچھا ہے. مچھلی کا دیکھنا اور اس کو اللہ کی راہ میں پکا کر لوگوں کو کھلانا, یہ بھی باعث برکت ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. میرا نام محمد ذاکر اتاری ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اکثر ڈرونی خواب آتے ہیں, اوہ, جیسے کسی کا انتقال ہو گیا, ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا, صحیح. تو اس کا رزلٹ جو ہے 1 مہینے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں آپ. رزلٹ دوبارہ دیکھنا, یہ چیز واپسی میرے سامنے آ جاتی ہے. اچھا, یعنی اس دوبارہ چیز- یہ خواب دیکھتے ہیں آپ. جی ٹھیک ہے, تشریف رکھیے. حضور کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے. جب بھی اس طرح کا خواب دیکھے, ایکسیڈنٹ دیکھا, کسی کا نقصان دیکھا, تو آنکھ کھلی تو اب کیا کریں, تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے پہلے بندہ دعا کرے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اگر اپنے بارے میں دیکھا یا جس کے بارے میں دیکھا, اگر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کا ایسا اس کے ساتھ تعلق ہے, واسطہ ہے کہ وہ حفاظت کی ترکیب بنائے. مثال ہے کوئی گاڑی چلاتا ہے, موٹر سائیکل چلاتا ہے, اور اس کے بارے میں حادثہ دیکھا, ٹھیک ہے. اور ان کو پتہ ہے دیکھنے والے کو یہ جس طرح سے چلاتے ہیں وہ طریقہ کار درست نہیں ہے, رسک لیتے ہیں, تو بندہ ان کو تنبیہ کر دے. کیونکہ خوابوں کی ایک پوری قسم ہے جس میں مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی خبر پہلے سے دی جاتی ہے. اور جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں تو کچھ عرصے کے بعد ویسا ہی ہو بھی جاتا ہے, جی. تو ان کے خواب سچے ہوتے ہوں گے, وہ ظاہر ہو جاتے ہوں گے. تو ان سے یہی گزارش ہے کہ جس کے بارے میں دیکھیں انہیں اس کے لیے دعا کریں, صحیح. اور اگر اس کے لیے کوئی اصلاح کی بات یہ کر سکتے ہوں, ایسا تعلق اور واسطہ ہے, تو بالکل کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. اور جنرلی تمام ہی ناظرین کے لیے, یہاں پر حاضرین کے لیے بھی, کہ جب بھی کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھے, جیسے بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ٹنکی میں گر گیا, ہاں جی. ٹھیک ہے, کوئی دیکھتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی گرتا ہے کہ بھائی چھت سے گر گیا. اس طرح کی اگر کوئی چیز بندہ دیکھتا ہے تو اس سے متعلق جو بھی حفاظت کی جو چیزیں ہیں وہ بندہ اختیار کرے. اب مثال ہے بچہ خواب میں دیکھا کہ وہ کنویں میں گر گیا یا ٹنکی میں گر گیا. ہاں جی. اب ہمارے ہاں کراچی شہر میں گھر میں ٹنکیاں ہوتی ہیں اور کافی گہری ہوتی ہیں, صحیح. تو اگر اس کا ڈھکن وغیرہ درست طور پر نہیں لگایا, یا وہاں پر بچوں کا ایکسیس ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے, تو بندہ تھوڑا سا کانشیس ہو جائے. اور ان معنوں پر یہ خواب نعمت ہوتے ہیں کہ اللہ پاک فیوچر کی کسی چیز کے بارے میں جی تنبیہ فرماتا ہے بندے کو خواب کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو بندہ جب کانشیس ہوتا ہے, اسباب اختیار کرتا ہے, تو پیش آنے والے نقصان سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. حفاظتی اقدام بھی کیجیے, اور ڈرونے خوابوں کا جو ایک عمل ہے وہ بھی آپ کرتے رہیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ اس سے چھٹکارا پا لیں گے انشاءاللہ. مزید میرا نام غلام مصطفیٰ اتاری ہے.
جی غلام میرا یہ سوال ہے اسد بھائی سے کہ خواب میں اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھنا کیسا؟ چلیے تشریف رکھیے حضور، یہ دو خواب تین اس کی صورتیں ہیں. بعض اوقات تو بندے کو تنبیہ ہوتی ہے اللہ پاک کی جانب سے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، یعنی کہ اپنی موت دیکھنا ہاں جی موت کے حوالے سے بندے کو ایک یاد دہانی ہے. ہاں جی اگر کسی گناہ میں ہے تو اس سے بندہ چھٹکارا حاصل کرے، نیک اعمال میں کوشش کرے. اور موت بعض اوقات آزادی کی بھی علامت ہوتی ہے. موت کی ایک تعبیر آزادی سے بھی کی گئی ہے، کیونکہ زندگی میں ہونے والے جو مسائل ہیں، گویا کہ جو فوت ہو جاتا ہے تو اس دنیا کی چیزوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو ان معنوں پر موت کو چھٹکارا بھی قرار دیا گیا ہے. تو بعض اوقات کوئی بندہ کسی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، کسی قید کے اندر ہے، کسی ایسی سچویشن میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ خواب دیکھنا اس کے حق میں اس سچویشن سے آزادی کی علامت ہو. صحیح. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے. ویسے بھی اس طرح کا خواب دیکھے یا نہ دیکھے، مسلمان کا تو ایمان ہے کہ اس نے دنیا سے جانا ہے، ہاں جی تو موت کی تیاری کرے. صحیح. البتہ کسی اور کی موت دیکھیں، کسی کی ڈیتھ دیکھیں، کسی کو مرا ہوا دیکھیں تو اس کے ساتھ شیئر نہ کریں، اس کو بیان نہ کریں. بلا وجہ وہ تشویش میں مبتلا ہوگا، اس کے لیے دعائیں عافیت کر دیں، درازی عمر بالخیر کی دعا کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جی مزید. میرا نام محمد وسیم اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے، مردے کا خواب میں کھجوریں بانٹنا کیسا؟ کھجور بانٹنا ایک اچھا عمل ہے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ مردے کو اگر کسی اچھے کام میں بندہ دیکھتا ہے تو یہ اس کی اچھی کیفیت کی علامت ہے. صحیح. اب وہ کس کو بانٹا اور کس کو دیا یہ ایک ڈیپینڈ کرتا ہے، کس کو ڈیٹیل میں دیکھا جائے گا. البتہ کھجور کا دینا یہ نیکی پر توفیق ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ فوت شدہ جن میں کھجوریں بانٹ رہے ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں، صحیح. تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ کسی نیک کام کو کرنے میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے حضور. مردے کا خواب میں کچھ چیز دینا ایک بڑا لوگوں میں کانسیپٹ بھی ہے اس طرح کا کہ وہ کوئی مردہ چیز دے تو یہ اچھا نہیں ہوتا، اور اس کے پس منظر جو ہے وہ پس پشت ایک بات ہوتی ہے کہ جو مردے نے کچھ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی موت کا وقت ہے، یا پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مردہ اپنی طرف بلاتا ہے یا کہتا ہے میرے ساتھ چلو. تو اس کو بھی اسی جواب کے ساتھ آپ تھوڑا ایکسپلین کیجئے. نفسیاتی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہاں جی اور اس کی کھجور دینے پہ یا کسی چیز دینے پر اگر کسی کو تشویش ہے، ہاں جی اس کی وراثت تو سبھی حاصل کرتے ہیں. ہاں جی یہ وہ تو بھی ہے. گویا کہ مردے کا ہی مال تھا صحیح جو بات مل گیا. تو یہ ایک عوامی تصورات ہیں. ہر دفعہ مردہ کوئی چیز دے وہ برا ہی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کیا چیز ہے ہاں جی صحیح. اور کس کو دے رہا ہے اور کس کیفیت سے دے رہا ہے. پھر آپس کے تعلق کا بھی فرق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک والد ہے اپنے بیٹے کو کوئی چیز دیتا ہے تو زندگی میں باپ اولاد کو دیتا ہی رہتا ہے. صحیح ہے. پیر صاحب ہیں، کوئی شفقت کا کام کر رہے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا تو ہاں جی. زندگی میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں. تو ہر مرتبہ مردے کا کوئی انٹریکشن ہونا برا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. بس چونکہ مردہ ہے، دنیا سے چلا گیا، ایک موت کا خوف لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے تو اس سے ریلیٹ کر کے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو خواب کے بارے میں فوت شدہ کا جو یوزڈ صابن ہے وہ پھینک دیتے ہیں، نہیں پھینکنا چاہیے. اس کے کپڑے جو ہے وہ پہننے سے ڈر لگتا ہے، تو جس بیڈ شیٹ پہ وہ سوتا تھا اس سے لوگ خوف کھاتے ہیں. تو اصل میں یہ ایک موت کا خوف کہہ لیں صحیح. یا برزخ کا خوف کہہ لیں یا کوئی بھی اس طرح کا کانسیپٹ کہہ لیں، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے. شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. جس طرح وہ دنیا میں تھا اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے. تو اس سے ہر انٹریکشن برا ہو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین آپ بھی جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی خواب دیکھا ہے تو بالکل ریلیکس رہیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور اگر زیادہ کچھ ہو تو پھر حضور اگر کچھ اس کے باوجود بھی ذہن سے یہ چیزیں نہ نکلے تو کوئی صدقہ وغیرہ دے دیں. کچھ صدقہ بھی دے سکتے ہیں. اور اوور آل مجموعی طور پر اگر ڈراؤنے خواب آتے ہیں جس سے بندہ پریشان ہوتا ہے، صحیح. جیسے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بات ہوئی، اسی طرح سمندر کے بارے میں بات ہوئی، ایک دو اور بھی چیزیں ڈسکس ہوئی. تو ڈراؤنا خواب جب بھی کسی کو آئے اور کثرت کے ساتھ ہے جس سے بندے کو تشویش اور پریشانی کا سامنا ہو، تو ایک وظیفہ ہے وہ کر لیا جائے. سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے. صحیح. اور آپ نے صدقے کی بات کی تو جی ہاں بے شک صدقہ مصائب کو، مشکلات کو، مصیبتوں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو دور کرتا ہے، صحیح. بندے کی حفاظت کرتا ہے. تو بالکل اپنے حسب توفیق جو ہے وہ صدقہ بھی کریں
تو انشاءاللہ اس سے عافیت کا معاملہ ہوگا. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی مزید سوال کون کرنا چاہیں گے؟ اکثر حضور خواب دیکھتے ہیں کہ جیسے دوست ہیں اور علاقے کے ہیں، جانتے بھی ہیں نا ان کو، وہ کہیں ایسی جگہ لے آتے ہیں کہ جہاں کسی شخص کو قتل کرا جا رہا ہے. بارہا یہ 4-5 مرتبہ کنٹینیو دیکھا ہے، تو اور دوست بھی وہی آ رہے ہیں، تو اس کو بچا بھی نہیں سکے، وہاں سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جاتے ہیں. تو ایسا ہی 4-5 مرتبہ یہ خواب دیکھا ہے. تو اس کی تعبیر بتا دیجیے برائے کرم. جی انشاءاللہ تشریف رکھیے. حضور کیا فرمائیں گے؟ ہے تھوڑا سا پریشان کن خواب ہے یہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی صحبت پہ بندے کو غور کرنا چاہیے صحیح کہ کیا واقعی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو کوئی ایکسٹریم سٹیپ لے سکتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کے ہیں تو ان سے تو ویسے بندے کو دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اٹھنا بیٹھنا شرفاء کے ساتھ ہے، نارمل لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہے، ماردار کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور شیطان بندے کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب کسی کو قتل کرنے کا اس کے نسلوں نے بھی نہیں سوچا اور خواب میں دیکھ رہا ہے کہ قتل کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ خلاف واقع بات ہے، تو اس میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. تو شیطان بعض اوقات مسلمان کو اس طرح کے خواب دکھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ یہ تشویش میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو. جس طرح جاگتے ہوئے ہمیں وسوسے دیتا ہے تو خواب میں بھی اس کا عمل ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے، عافیت کے لیے سوال کرے، اور اس طرح کے خواب کی طرف زیادہ توجہ نہ کرے. بعض اوقات ہم کسی ایک چیز کو بار بار غور کرنے لگ جاتے ہیں، اس میں سٹک ہو جاتے ہیں، اٹک سے جاتے ہیں ذہنی طور پر، صحیح. تو پھر وہ چیز بار بار بھی خواب میں نظر آتی ہے. تو بس توجہ نہ کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. البتہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے بندہ اپنی صحبت کو اٹھنے بیٹھنے کو ایک دفعہ کراس چیک کر لے. غور کیجئے، اگر آپ کے کچھ ایسے دوست احباب ہیں تو آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ، عشق رسول رکھنے والوں کے ساتھ، خوف خدا رکھنے والوں کو اپنا دوست بنا لیں، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس میں مزید آپ کو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. مزید اور کون پوچھنا چاہیں گے سوال؟ محمد فہیم الدین اتاری. اسد بھائی، اکثر جو ہے سانپوں کا بار بار دیکھنا کیسا ہے؟ جی، سانپوں کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. مجموعی طور پر سانپ کا دیکھنا یہ برے شخص کی علامت ہے جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، دشمن کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں. تو اس میں یہی عرض ہے کہ ایک تو اپنی ماحول پر، اپنی دوستی پر، اٹھنے بیٹھنے پر بندہ غور کرے کہ کہیں کوئی ایسا غلط آدمی تو نہیں کہ جو ہماری صحبت کے اندر ہے اور ہو سکتا ہے ہمیں نقصان پہنچائے. تو ایک تو یہ بندہ غور کر لے. باقی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، صدقہ کرے تاکہ برے دشمن سے محفوظ رہے. یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں، اپنے گھر والوں کی، مال کی، اسباب کی حفاظت کی صورت کرنی چاہیے وظائف کے ذریعے. بہت سارے وظائف ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے بیان کرتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد نے عطا کیے ہوتے ہیں، لیکن سب لوگ غور کریں کہ ہم کتنے ایسے وظائف ہیں جو اپنی حفاظت کے لیے اختیار کرتے ہیں. ویسے تو اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہی ہیں لوگ، کوئی بھی دروازہ کھول کے نہیں سوتا، دکان کو تالا لگا کر ہی آتے ہیں، سیکورٹی کے گیٹ بھی لگائیں گے تو الارم بھی لگائیں گے، تو بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ تو ظاہری اعتبار سے ہم اپنی حفاظت کی تدبیر کرتے ہیں نا، روحانی اعتبار سے بھی تو ہمیں کرنی چاہیے. صحیح. اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ وظائف ہیں. علماء اور اولیاء کی جو مجربات ہیں، ان کے تجربات میں، مشاہدات میں چیزیں آتی ہیں، وظائف ہوتے ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں. صحیح. تو کچھ نہ کچھ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے ہمیں وظائف ضرور پڑھنے چاہیے. جیسا کہ امیر اہل سنت کے جو مرید ہیں یا طالبین ہیں، ان کے لیے فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ ہمیں عطا کیا گیا ہے وظیفہ. بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے جس میں اپنی جان، مال، اہل، سب کی ایمان کی حفاظت جو ہے اس کا ذکر ہے. تو یہ وظیفہ اختیار کریں، یا اور کوئی بھی وظیفہ ہو تو وہ اختیار کریں تو انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا. تو سانپ کا دیکھنا بکثرت پایا بھی جاتا ہے، البتہ اس کا مجموعی اعتبار سے دیکھنا یہ برے شخص اور دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے. وظائف کی بات چلی ہے تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا گلدستہ، یہ آپ ملاحظہ کیجئے. اس کے اندر امیر اہل سنت نے رات سونے سے قبل ایک خاص قسم کا حصار باندھنے کا جو ہے وہ عمل بتایا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے یہ ثابت بھی ہے کہ آپ رات کو سونے سے قبل یہ حصار کر کے آپ آرام فرمایا کرتے تھے. تو آئیے یہ پیکج دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر جب پروگرام میں دوبارہ واپس آتے ہیں تو مزید سوالات شامل کرتے ہیں. ایک حصار ہے، بہت مضبوط ہے، سنت بھی ہے. جن
जादू और मुख्तलिफ बलाओं से हिफाजत उससे होगी इंशाअल्लाह। जो पढ़ने का आदी होगा, कभी नींद में कोई पता चलता है कि दबा देता है, कोई गला घोंट रहा है, कोई टांग खींच रहा है, कोई यूँ हिलाकर जगा देता है, कुछ होता नहीं है, कभी कुछ अजीब अजीब सा नज़र भी आता है, तो इस तरह के फिर कभी नींद चढ़ जाती है। एक किस्सा है भाई को 2-3 दिन से मैंने वो नींद नहीं आती थी, तो फिर मैंने इसको ये विर्द बताया, वो पढ़ता था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो एक बार पूछा, बोला पढ़ना जब से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है, मुझे नींद बराबर आ रही है। तो ये मतलब इसकी बरकतें हैं, सुन्नत की नीयत से पढ़ना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिसार पढ़ते थे, दुश्मनों से हिफाजत, कातिल से हिफाजत, लुटेरे से, डाकू से, इंशाअल्लाह जानवरों के हमले से, कुत्तों से, सांप से, बिच्छू से, इंशाअल्लाह हर मुसीबत से हिफाजत होगी। पढ़ें और डेली पढ़ना है, मतलब इसको नागा नहीं करना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से पढ़ता हूँ और हत्तल इम्कान में नागा नहीं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान। जब तो साल 6 महीने में कभी नागा हो जाए तो अलग बात है। तो ये है 5-6 मिनट का अमल है, मुझे तकरीबन 6 मिनट लगते हैं। अब बाज़ों की स्पीड ज़्यादा होती है तो कम वक्त में पढ़ लेंगे, लेकिन एक पढ़ना दुरुस्त है, ऐसा नहीं हूँ। तो मैं भी अगर वो घोड़े दौड़ाऊँ तो पहुँच जाऊँ, अगर घोड़े नहीं दौड़ाता मैं। दुरुस्त पढ़ने की यानी तरकीब करनी चाहिए। कुरान करीम की सूरतें हैं ये, जैसे यूँ हाथ कर लें, दोनों हाथ फैला लें, दुरूद शरीफ पढ़कर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत, फिर बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ के कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक ये पूरी सूरत, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ये पूरी सूरत, ये पढ़ के दम करने और आगे से ये हाथ फेरना शुरू करें। फेरते फेरते जहाँ जहाँ आपका हाथ पहुँच सके, ये पूरा पाँव के मतलब पाँव की पुश्त तक ये सारा हाथ पहुँचाए। फिर पीछे की तरफ भी जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँच सकता है, अगल बगल सब जगह मतलब ये हाथ पहुँचाए। जितना हो सके कोई जगह हाथ पहुँचने से रह ना जाए। ये करना है अमल 3 बार इसी तरह, एक बार पढ़ के किया, फिर दोबारा इसी तरह पढ़ के करें। ये 5-6 मिनट का अमल है, अल्लाह करेगा इसकी बरकतें आप देख लेंगे। अब सुकून से नींद भी आएगी आपको और इंशाअल्लाह मतलब कोई चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। एक तादाद है जिनको कुछ ना कुछ बाजू का चीज़ें तंग कर रही होती हैं और ये बेचारे बाबा जियों के धक्के खा रहे होते हैं। ये हदीस पाक का अमल है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये हिसार किया करते थे। और ये अपना शजरा है, शजरा कादिरिया रज़विया, उसमें भी ये हिसार लिखा हुआ है। इसकी तो मेरा मशवरा है कि आप कुछ भी हो जाए ये ना छोड़ें, इंशाअल्लाह फ़ायदे में रहेंगे, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वेलकम बैक नाजरीन, आपने ये सेगमेंट मुलाहजा किया और यकीनन ये मालूमात आपके लिए भी बड़ी दिलचस्प हुई होगी। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए और सोने से कबल रोज़ाना रात को ये हिसार ज़रूर कर लीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं मज़ीद सवालात की जानिब और मज़ीद देखते हैं क्या सवालात करना चाहते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नुमान अत्तारी है। जी नुमान। मैं अक्सर ख्वाब में जो है शेर को देखता हूँ जो अक्सर मुझे दुश्मनों से बचा रहा होता है। अक्सर बाज़ होगा जो है शेर नज़र आता है ख्वाब में, तो इसकी ताबीर दीजिए। तशरीफ़ रखिए हुजूर। ये उमूमन तो होता तो ये है कि शेर हमला करता है, लेकिन ऐसा शेर भी है कि जो इनकी हिफाजत कर रहा है। क्या राज है इनके ख्वाब के पीछे? ख्वाब होता है, उसमें शेर हिफाजत कर सकता है। ठीक है। शेर बेसिकली एक ताकतवर जंगजू और बड़े आदमी की अलामत है। ठीक है। और ये कहा गया कि अगर शेर बंदे की इताअत करता है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला साहिब मनसब होगा और अल्लाह पाक उसकी इज्जत में, इकराम में इजाफा फरमाएगा। और शेर का हिफाजत करना इसका मतलब ये है कि अगर ये ख्वाब देखने वाला किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में होगा जी, तो अल्लाह पाक किसी बड़े शख्स के ज़रिए उसकी हिफाजत का
اہتمام فرمائے گا. اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا نام محمد اسلم اتاری. خواب میں مرنے والی کو دیکھنا, کہہ رہی ہے کہ میرے پیچھے رونا مت, اس کی تعبیر بتا دیں. تشریف رکھیے. کچھ خاص تعبیر نہیں ہے اصل میں, اس طرح کے جو تنبیہ کہہ لیں یا جو بھی وصیت کہہ لیں, صحیح, عموماً لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی اگر بڑی خاتون ہے جن کے بارے میں دیکھا ہے تو بڑے عموماً بچوں کو اس طرح کی نصیحت وصیت جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو ایک تسلی کی بات ہے, ایک نارمل روٹین کی بات ہے. ایسے خواب کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. البتہ جو فوت شدہ ہے جس کو خواب میں دیکھا ہے تو ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب ضرور کر. صحیح, ٹھیک ہے جی. مزید اور کون پوچھیں گے؟ عمرے کی سعادت میرے اور میری بچوں کی امی کو پہلے ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. بار بار 2 دفعہ نا ان کو لیٹر دیا گیا بچوں کی امی کو. تو اس کی خواب کی تعبیر بتا دیجیے. مکتوب میں کیا ہے اور کس کی طرف سے دیا گیا, تو اب اس طرح اندازہ لگا کے تو کچھ کہنا دشوار ہے. دینے والا کون ہے, اس میں تحریر کیا ہے. تو بہرحال اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی چاہیے. یوں دعا کر لیں, بچوں کی امی بھی دعا کر لیں کہ یا اللہ پاک یہ جو بھی خواب ہے اس کا جو اچھا نتیجہ ہے وہ میرے حق میں ظاہر فرما. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے برکت بھی ہوگی, اور اگر کوئی نقصان کا پہلو ہوگا تو بندہ اس سے محفوظ رہے گا. حضور انہوں نے تو اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کی سعادت حاصل کر لی, اور ہمارے پاس یہاں سیکیورٹی کے ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی جو اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں. اگر یہ بھی اپنے دل میں ایسی تمنا رکھتے ہوں کہ مدینہ شریف کی جو ہے وہ حاضری ہو, ویسے تو ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کم از کم ایک بار تو زندگی میں وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرے, تو ان کو بھی, حاضرین کو بھی, ناظرین کو بھی آپ کو یہ کچھ ایسا عمل بتائیں کہ جو کرنا شروع کریں اور اسباب پیدا ہوں اور حاضری کا جو نہ کوئی شرف ان کو ملنے کا کوئی سبب بن سکے. ماشاءاللہ, جو بھی ہے اس ڈپارٹمنٹ والے ہوں یا کوئی بھی ہو, جو بھی عاشق رسول ہے جی, وہ کیوں تمنا نہیں کرے گا بار بار حاضری کی. بلکہ ماشاءاللہ ہمارے دینی ماحول میں تو دیکھا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ والا ہی گویا کہ ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ کاش میری حاضری ہو جائے. اور اس میں اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے. صحیح. اور اصل تو یہ ہے کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا. جن کے بارگاہ میں حاضری دینی ہے, جو آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں, جو مالک و مختار ہیں, ان کی بارگاہ میں بندہ استغاثہ عرض کرتا رہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائیے اور میرے آنے کے لیے جو ہے وہ اسباب ہو جائیں. استغاثہ بھی کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا بھی کرتا رہے. تڑپ جس کے دل میں ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. کئی ایسے افراد کو آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا لگے گا کہ یار یہ کبھی بھی نہیں جا پائے گا. ایسا ہی ہے. اس کے حالات واقعات ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو ایسے ہیں کہ جیسے کراچی سے شاید حیدرآباد بھی نہ جائے کبھی بھی, لیکن وہ مدینے پہنچا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. مکہ پاک سے میسیج کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ طواف کر رہا ہوں. جی. تو اللہ پاک کا جس پر کرم ہو جائے, اس میں نہ غریب و امیر کا فرق ہے. کئی بڑے بڑے پیسے والے یعنی ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو وہ ہر مہینے چلے جائیں, لیکن ان کو حاضری نصیب ہی نہیں ہے, حج بھی نہیں کیا, کبھی مدینہ پاک میں حاضری ہوئی نہیں ان کی. اور کئی ایسے غریب غربا ہیں ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے اطراف میں ایسے کئی واقعات ہیں. تو یہ سب کرم کی باتیں ہیں, تڑپ کی باتیں ہیں. جس کے دل میں تڑپ ہے دعا کرتا رہے, استغاثہ کرتا رہے اور ساتھ اسباب کی کوشش بھی کرتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضری ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں زائرین کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ماشاءاللہ. اللہ کریم ہم پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, اور حاضرین و ناظرین میں سے جنہیں ابھی تک یہ شرف نہیں ملا ہے, اللہ کریم اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور اسباب مہیا ہوں اور چل مدینہ کی جو ہے یہ سعادت ہم سب کو نصیب ہو. مزید سوال شامل کرتے ہیں. جی اسد بھائی کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا جبکہ اب انتقال ہو چکا ہے, اور وہ باہر دروازے کے کھڑے ہوئے ہیں. تو میں جب جاتا ہوں اور دروازہ کھولتا ہوں تو مسکرا رہے ہوتے ہیں, تو میں ان کو اندر آنے کے لیے کہتا ہوں لیکن ریٹرن میں کوئی جواب نہیں آتا. تو اس کی کوئی تعبیر بتا دیں. تشریف رکھیے. جی حضور کیا فرمائیں. اللہ پاک مغفرت فرمائے. آمین. اور جن کے بھی ماں باپ دنیا سے چلے گئے, اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. تو ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کہ آپ تشویش میں مبتلا ہوئے ہوں گے کہ گھر پر کیوں نہیں مسکرا رہے ہیں. تو ایسا کچھ ضروری نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک خواب کا معاملہ ہے تو گھر میں آنا نہ آنا اس کا کوئی اتنا میٹر نہیں ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے والد صاحب کے لیے دعا کریں اور ایصال ثواب کرتے رہیں. پہلے کرتے ہوں گے, مزید اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دیں, لیکن اس میں کوئی ایسی نیگیٹو یا کوئی تشویش والی بات نہیں ہے.
صحیح، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ مزید ان کے لیے راحتیں اور آسانیاں ہوں گی، اس کے لیے آپ خوب ایصال ثواب کرتے رہیے. مزید سوال. جی اعجاز یوسف اتاری، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حال ہی میں والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے 15 دن بعد وہ خواب میں آئے، جنازہ ہو رہا ہے ان کا، تو جنازہ کمپلیٹ ہو گیا، تو ایک پیر بھائی بول رہے ہیں آپ کے والد صاحب کا باڈی ہل رہی ہے، جنازہ ہل رہا ہے، تو کفن ہٹا کے دیکھا تو والد صاحب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو زندہ ہوں. تو ان کی ترکیب بنائی، گھر میں لے کے گئے، کو پلنگ میں بٹھایا، کپڑے وغیرہ چینج کیے، تو فرمانے لگے بیٹا میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. تو اتنی دیر میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، برائے کرم تعبیر فرما دیجیے. اللہ پاک مغفرت فرمائے، آسانیاں فرمائے، ان کے حق میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدر فرمائے. دیکھیے ماں باپ کے ساتھ بندے کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے، ایک زندگی کا حصہ گزارا ہوتا ہے، بچپن کی شفقتیں، جوانی کی رہنمائی، اور پھر اس کے بعد ایک طویل وقت بندے نے گزارا ہوتا ہے. تو جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس طرح کے خواب بندے کو نظر آتے رہتے ہیں، اور ان کا تسلی دینا، اچھی حالت میں دیکھنا آپ کا ان کو، تو یہ اچھی فعال ہے. اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گے. تو ایک روٹین ہی کی چیز ہے کہ زندگی میں جس طرح وہ اولاد کو تسلی دیتے ہیں، تو وہی خیال آپ نے خواب کی شکل میں بھی دیکھا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے رہیں. بقیہ چونکہ ان کے ساتھ ایک لگاؤ اور ایک الفت اور ایک تعلق، انٹیکشن رہا ہوتا ہے، تو وہی چیز پھر خواب میں بھی بندے کو نظر آتی ہے. بعض لوگ اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد کچھ اس طرح کا سوچنے لگ جاتے ہیں، یار کہیں وہ زندہ تو نہیں، ہم نے ان کو دفن کر دیا. تو ایسا نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ ایسا معاملہ ہونا کوئی اتنا آسان بات بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کے خواب کو دیکھ کر ہمیں تشویش کرنی چاہیے. بعض لوگ تو یہ بھی پوچھتے ہیں کیا قبر کو کھود کے چیک کریں؟ ہاں جی. تو نہ ہی اس کی شرعاً اجازت ہے کہ خواب کے بنیاد پر ہم کسی کی جا کر قبر کو جو ہے وہ کھولیں. تو بہرحال ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتے رہیں. صحیح. بھئی آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں کہ جیسے میں اجمیر شریف گیا تھا خواب میں نا، تو وہاں پر جا کے نا میں ایڈریس بھول گیا تھا کہ کہاں ہم لوگوں نے اسٹے کیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہاں پر جا کے ہم ایڈریس بھول گئے، تو کوئی ہیلپ وغیرہ بھی نہیں کر رہا، نہ کوئی کال وغیرہ ریسیونگ کرنے کے لیے دے رہا ہے گھر والوں کو. تو یہ ہے کہ وہاں پر نہ ہم سے بات چیت ہو پا رہی ہے گھر والوں سے، نہ کچھ ہو پا رہا ہے. تو اتنے میں والدہ کی آواز آئی کہ ادھر آؤ، کہاں پر ہو؟ تو پھر اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. اس کے ذرا رہنمائی فرما دیں. ماشاءاللہ آج تو حفاظت امور والے جو ہے وہ مزارات کے ارد گرد ہی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. تو اجمیر شریف سے ظاہر ہے کہ کس عاشق اولیاء کو محبت نہیں ہوگی، اور ماشاءاللہ اس خطے میں تو بالخصوص خواجہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک قلبی لگاؤ ہے. تو وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی. دعا کریں اللہ پاک ایسے اسباب فرمائے کہ حقیقت میں بھی آپ وہاں پر پہنچ جائیں. باقی جو آپ نے سچویشن بیان کی کہ وہاں پر رہنے کی، کرنے کی جگہ، تو رش والی جگہوں پر عموماً ایسا ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی نیگیٹو بات بھی نہیں ہے. تو خواجہ صاحب کو مزید ایصال ثواب بھی کرتے رہیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ پاک آپ کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. تو جس بزرگ کی ہم زیارت کرتے ہیں تو ان بزرگ کی خاص توجہ اور برکت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے حق میں بھی ایسا ہی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت عطا فرمائے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اور آپ نے ملاحظہ کیا آج کے سوالات، اور ہم نے جانا ان کے جوابات کو. اور آپ اپنا اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پر موجود ہے، feedback@madnichannel.tv. آپ اپنا جو تاثر ہے، جو آپ نے آج سیکھا، یا کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر جو ہے وہ ہمیں دے سکتے ہیں. ای میل نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، واٹس ایپ بھی ہے آپ کی اسکرین پر، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ جو ہے وہ ہم سے اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کا یہ فیڈ بیک ہمارے جو ہے وہ استعمال میں ہوگا اور کارآمد ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے.